دسمبر کی بات کیوں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ ہم دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے؟ دیکھیں دسمبر میں اس وقت تک یہ جو معاملہ موبلائزیشن کا انشاءاللہ عروج پر ہوگا. آخری جلسہ جو ہے وہ 13 دسمبر کا ہے. اس کے بعد ایجیٹیشن کا بھی سلسلہ ہوگا, ایک لانگ مارچ بھی ہوگا. اس سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. کیسے ہوگا نا یہ بتائیں نا, کیسے ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد ہوگی, اپنا کوئی آپ دھرنا دیں گے, کیا کریں گے؟ کچھ تو بتائیں نا. وہ تو پبلک موبلائزیشن کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں نا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں. اس سے بھی ایک خلا ایسا جو پر نہیں ہو سکتا. حکومت کے ساتھی چھوڑ جائیں گے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں ممبران اسمبلی اس جماعت کے ساتھ نہیں رہیں گے. اچھا, تو یہ سب تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن وہ دسمبر تک ہو جائے گا سب کچھ؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ویسے ہم نے پچھلے سال میں تو جیل میں ہوں گا, لیکن آپ جیل میں ہوں گے. جی جی, آپ کو پیشن گوئی آ گئی ہے. صحیح. آج آپ میری بات لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں, دوبارہ آپ میرے سے بات کر لیجئے گا بشرطِ زندگی کہ یہ جو 40-45 دن ہوں گے اگلے, اس میں ایسے بہت سے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ استعفے بہت پیچھے رہ جائیں. کنٹروورسی بڑی چل رہی ہے, اس میں اس سے بھی کالم لکھ دیا حامد نے, تو اور اس پہ کنفیوژن پڑ گیا کہ رپورٹ لیک ہوئی یا دی گئی. میں کہا وہ بھی میں شیئر کر دوں ناظرین سے, آپ سے بھی, کہ مجھے ایڈوانس کاپی دی تھی, مجھے شہزاد اکبر نے دی, ایڈوانس کاپی دی, اور لیکن اس کو ابھی کچھ نہیں کہا کہ کب ریلیز کرنی ہے نہیں کرنی. انہوں نے کہا میں شیئر کر رہا ہوں, اور آئی زیوم کے باقیوں سے بھی شیئر کریں گے. لیکن میری اطلاع یہ تھی کہ وزیر اعظم پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ رپورٹ جو سی ہے نا, اس کو لٹکا دو, دونوں رپورٹس جو سی ہیں, اور یہ آ جائیں بعد میں جب آپ فورینزک ہو جائے سب کچھ. میں نے تو فرینکلی اس لیے فوراً نکال دی کہ رپورٹس آنی چاہیے. اور اگر ایک چینل اب آپ نے وضاحت کر دیا تو میں مجھے بھی موقع نہیں, چھوٹا سا وضاحت میں بھی کر دوں. آپ کو جو شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ دی وہ ٹائم ہے شام کا 5:30-6 بجے کا ٹائم ہے, یہی ہے رفلی یہی ہے. تو مجھے جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے دی 8 بجے, تو 2 گھنٹے کا فرق تو پڑ گیا. تو وہ والا نواز شریف اور آج کا جو نواز شریف ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. 1990 کا نواز شریف کوئی اور آدمی تھا, 2019 کا نواز شریف جو ہے وہ کوئی اور آدمی ہے, اور جو 2019 کا نواز شریف ہے اگر اس کو آپ کہیں گے کہ اب آپ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں تو وہ نہیں جائیں گے. نواز شریف صاحب عدالت کی منظوری سے گئے ہیں 4 ہفتے کے لیے, تو آپ بھی یہیں پہ ہیں اور میں بھی یہیں پہ ہوں. 4 ہفتے پورے ہونے دیں آپ. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا, کیوں نہیں واپس آتے؟ تو وہ والا نواز شریف اور آج کا جو نواز شریف ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. 1990 کا نواز شریف کوئی اور آدمی تھا, 2019 کا نواز شریف جو ہے وہ کوئی اور آدمی ہے, اور جو 2019 کا نواز شریف ہے اگر اس کو آپ کہیں گے کہ اب آپ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں تو وہ نہیں جائیں گے. نواز شریف صاحب عدالت کی منظوری سے گئے ہیں 4 ہفتے کے لیے, تو آپ بھی یہیں پہ ہیں اور میں بھی یہیں پہ ہوں. 4 ہفتے پورے ہونے دیں آپ. اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا, کیوں نہیں واپس آتے؟ یہ سنتھیا رچی والا جو معاملہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس کو اور مہنگائی کو اور پیٹرول کی قلت کو چھوڑ کے اس پر ڈسکشن شروع کر دیں. عائشہ گلالئی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر لگائے جانے والے الزامات کی گرد بیٹھنے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں اسٹوڈیو میں عائشہ گلالئی صاحبہ. جو ایک امریکی خاتون ہے, اس کے معاملے کو ہمیں پاکستان کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو چیز آپ نے دیکھی ہے حامد میر صاحب, کیا وہ الزامات کو تقویت دیتی ہے جو عائشہ گلالئی کی طرف سے عمران خان پر لگائے گئے جو بھی میسجز آپ نے دیکھے؟ پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کوئی صحافی ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یہ خاتون کوئی بزنس مین ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. یا یہ کوئی فلم میکر ہے, کیا ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں, تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اس کے کریڈینشلز کا بھی نہیں پتا. کیا پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ پر الزامات لگاتی پھرے؟ جو آپ کے پاس جو میسجز آئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ بلیک بیری سے ہیں یا آئی فون سے ہیں؟ عائشہ گلالئی صاحبہ نے جو بھی الزام لگایا ہے, اس الزام کو یہ کہہ کہ مسترد کر دینا کہ جی اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ الزام جو ہے یہ کافی سیریس ہو گیا ہے. لیکن آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ امریکی خاتون کو پاکستان کے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر الزامات کا سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, اور اب ریحام خان صاحبہ کی کتاب بھی آنے والی ہے.
میڈیا دوسروں پر الزام لگاتا رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا میڈیا بھی ایک ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. تو ہنی ٹریپ میں آپ جب دوسرے پھنستے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. صحافی ہو یا سیاستدان ہو، یہ جب اس قسم کے الزامات آئیں گے اور ان الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی پراپر اور کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا، تو جس طرح کہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے، تو اس ملک کی جو خواتین ہیں، پڑھی لکھی خواتین، وہ پریکٹیکل لائف میں آ کے کیسے کام کریں گی؟ حامد میر صاحب بہت شکریہ. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس میں غلط بیانی بہت زیادہ شامل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن میں کچھ ایسے ثبوت سامنے آنے والے ہیں جس کے بعد نواز شریف صاحب اس طرح عوامی جلسوں میں پوری قوم کے سامنے اتنی آسانی سے جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس پر انہوں نے اپنے اشتہاروں کے ذریعے کافی کنٹرول قائم کیا ہوا ہے، اور اس لیے جو دوسرا بیانیہ ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ حکومت مرکز میں بھی ان کی ہے، پنجاب میں پھنسا دیا ہے. ان کا جو سامنے وہ کہہ رہے ہیں وہ نرم بات ہے، لیکن وہ جو یہاں پہ جب ایک دفعہ پہنچ گئے پھر وہ جو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کام خراب ہے. کیا کرنے کی کوشش؟ پھر وہ فورس کریں گے اپوزیشن کو کہ اسمبلیوں سے میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا. واپس کیا لے کے جائیں گے؟ ایسا کیا ہوگا کہ مولانا جانے کو مان جائیں؟ استعفیٰ تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں دے رہا. وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، تو دعا کریں کہ مولانا صاحب صرف ایک ہی استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو ایک ہی تک محدود رہیں، کہیں 2 نہ مانگنے شروع کر دیں. کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ میں آرمی چیف کا استعفیٰ بھی شامل ہے. آرمی چیف کا استعفیٰ بھی شامل ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک نہیں 2 استعفے، تو اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں. ہمارے مطالبات میں وہ 3 دفعہ ملا. عوام تک کتنا سچ پہنچتا ہے؟ سچ بولنے سے آگ کے علاوہ جو ہیں وہ جل پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 10% بھی سچ نہیں بول رہا. 3 دفعہ ملا. عوام تک کتنا سچ پہنچتا ہے؟ سچ بولنے سے آگ کے علاوہ جو ہیں وہ جل پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ 10% بھی سچ نہیں بول رہا. کیا جائے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت تقریباً ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ اب اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی کے کافی لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے پہ آن بورڈ ہیں. اور میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کرنے والوں میں پارٹی کے پریزیڈنٹ اور مریم نواز کے چچا شہباز شریف بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ مفاہمتی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ اتنی ایگریسو پالیٹکس نہیں کرتے، لیکن وہ بھی استعفے دینے والے آپشن پر اب آن بورڈ ہیں. دیکھیں نا، اب شہباز شریف صاحب نے اتنی مفاہمت کی پالیٹکس کی کہ اب آخر میں یہ ہوا کہ جن کے ساتھ وہ مفاہمت چاہتے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ دیا جناب کہ شہباز شریف صاحب تو چاہتے تھے کہ آپ کو ریلیز ہی نہ کیا جائے، تو یہاں سے پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کیا مفاہمت کی بات کریں. اور دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو اسمبلیوں سے استعفے کا معاملہ ہے اس پر شہباز شریف صاحب ان سے اتفاق کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً اس پر قومی اسمبلی سے استعفوں پر تیار ہو چکی ہے. سندھ اسمبلی سے وہ استعفے نہیں دے گی. کیا جائے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت تقریباً ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ اب اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی کے کافی لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے پہ آن بورڈ ہیں. اور میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کرنے والوں میں پارٹی کے پریزیڈنٹ اور مریم نواز کے چچا شہباز شریف بھی شامل ہیں، جن کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ مفاہمتی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ اتنی ایگریسو پالیٹکس نہیں کرتے، لیکن وہ بھی استعفے دینے والے آپشن پر اب آن بورڈ ہیں. دیکھیں نا، اب شہباز شریف صاحب نے اتنی مفاہمت کی پالیٹکس کی کہ اب آخر میں یہ ہوا کہ جن کے ساتھ وہ مفاہمت چاہتے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہہ دیا جناب کہ شہباز شریف صاحب تو
چاہتے تھے کہ آپ کو ریلیز ہی نہ کیا جائے، تو یہاں سے پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کیا مفاہمت کی بات کریں؟ اور دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو اسمبلیوں سے استعفے کا معاملہ ہے اس پر شہباز شریف صاحب ان سے اتفاق کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریباً اس پر قومی اسمبلی سے استعفوں پر تیار ہو چکی ہے. سندھ اسمبلی سے وہ استعفے نہیں دے گی. میرا شو ناظرین جمعہ سے اتوار 3 دن 8 بجے ہوتا ہے اور پبلک نیوز پہ ہی ہوتا ہے. پچھلا شو آخری شو میں نے لاسٹ سنڈے کو کیا تھا. میرا ریگولر شو آج بروز جمعہ بنتا تھا اور میں بروز جمعہ اپنا ریگولر شو اپنے ٹائم پہ کر رہا ہوں. یہ بات بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ لاسٹ فرائیڈے میرے شو کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بڑی لمبی چوڑی کمپین چلتی رہی جس میں یہ بتایا گیا کہ شاید عدنان حیدر پر کوئی پریشر ہے یا شاید پبلک نیوز پر کس طرح کا کوئی پریشر ہے اور عدنان حیدر کو شاید کنٹینیو نہیں کرنے دیا جا رہا اور عدنان حیدر کی میری جو صحافتی کام ہے اس میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو اس میں کوئی صداقت نہیں تھی ایسے جو خبریں پھیلائی گئیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، تو خبریں پھیلتی ہیں اور وہ پھیلنا شروع کر دیتی ہیں اور ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوتا ہے. تو تمام خبروں میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں تھی. میں اپنے شو کو آج یہاں کنٹینیو کر رہا ہوں. کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہ پبلک نیوز پہ تھا اور نہ مجھ پہ تھا. اور مختلف چیزیں جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں اس کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے اور اس کے بعد خبروں کو آگے بڑھانا چاہیے. ملک کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ، بہت سی ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں جو بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی کو بدنام کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف اور صرف ملک میں موجود اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو شاید ایسا کچھ بھی ان 4 دنوں میں رہا. یہ جو میں باتیں پہلے بتا چکا ہوں، آپ اس کے کلپ چلائیے گا شوق سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد بلوچستان کی حکومت تبدیل ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ معاملات پنجاب پر آئیں گے، تو آپ تو حکومت ہی کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ جیسے علماء کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں تاثیر پیدا ہو جائے. تو یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جب بندہ میرا خیال ہے جب تو جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. صورتحال یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو آنے والے کچھ دنوں میں تبدیل نہ کیا گیا یا انہوں نے اپنی گورننس کو بہتر نہ بنایا تو تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا ریوولٹ ہو سکتا ہے. اور یہ شاید آپ کو آج یہ بات جو ہے وہ اچھی نہ لگے، آپ سمجھیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں سے دور کی کوڑی لے آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد بہت معاملات کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں تو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کیا عثمان بزدار تبدیل ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد بلوچستان کی حکومت تبدیل ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ معاملات پنجاب پر آئیں گے، تو آپ تو حکومت ہی کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. UIF ہے، اس کا کردار بہت اہم ہے. تو معاملہ جو ہے عید کے بعد بلوچستان سے شروع ہوگا اور عثمان بزدار صاحب کے پاس اب بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا ان کے پاس. تو اس میں جو جس جرنلسٹ کے پاس ضرورت سے زیادہ انفارمیشن آ جائے تو اس کے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو جتنی بات بتائی آپ اسی تک محدود رہیں اور عید کے بعد انتظار کریں. انشاءاللہ عید کے بعد آپ کی میری دوبارہ بات ہوگی اور آپ کو یہ جو میں باتیں پہلے بتا چکا ہوں آپ اس کے کلپ چلائیے گا شوق سے.